السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل احترام دینی و میلے بھائیوں، ماہ رمضان چل رہا ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں سب سے بڑی عبادت جو ہم تمام مسلمان انجام دیتے ہیں وہ روزہ ہے۔ رمضان کے حوالے سے چند تنبیہی باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے، جس کا اہتمام ہم مسلمان عمومی طور پر نہیں کرتے ہیں، یا کچھ لوگوں کے یہاں اہتمام پایا جاتا ہے ورنہ لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم رمضان کے احکام و مسائل نہیں سیکھتے۔ ابھی تو رمضان چل رہا ہے، لیکن اگلے رمضان کے لیے یا بھی وقت نکال کر کے کم از کم ہم تمام لوگوں کو رمضان کے روزے کے بنیادی جو احکام و مسائل ہیں، بنیادی جو باتیں ہیں، اسے جان لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے اپنے علماء سے۔ اگر علماء سے براہ راست ملاقات نہیں ہو سکتی تو پھر ویڈیوز ان کی یوٹیوب پر موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، معتبر ویڈیوز، معتبر علماء کے تقاریر، رابطہ کر کے دینی مسائل ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے، تاکہ کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ کون کون سے امور، کون کون سی چیزیں یا باتیں ہیں جن کا اثر ہمارے روزے پر پڑتا ہے۔ ان اعمال کی وجہ سے ہمارا روزہ خراب ہو سکتا ہے، پورے دن ہم بھوکے رہے لیکن ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے ہمارا روزہ فاسد ہو گیا، خراب ہو گیا، ہمیں علم ہی نہیں اور ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ تو کم از کم جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں جو عبادتیں سب سے زیادہ انجام دینا ہے اس کا ہمیں اور آپ کو علم ہونا چاہیے۔ نمبر 2، بعض لوگوں کے یہاں یہ بات پائی جاتی ہے، سحری میں بہت جلدی کرتے ہیں اور افطاری میں تاخیر کرتے ہیں۔ تاخیر کے وہ وجوہات کیا کہتے ہیں، احتیاط کا نام دیتے ہیں یا پھر کوئی اور نام دے، یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے۔ سورج ڈوب گیا، وقت ہو گیا افطاری کا، اب افطاری کر لیجئے، اذان کی آواز سنائی دے یا نہ سنائی دے، چاہے کوئی کہے ہوا ہے یا وقت یا نہیں، آپ کے پاس گھڑی ہے، صحیح ٹائم ہے، سیٹ ہے، معلوم ہے، وقت ہو جائے افطاری کر لیجئے۔ احتیاط کے نام پر تاخیر مت کیجئے، یہ عمل خلاف سنت ہے۔ سحری میں جلدی نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے ہی سحری کر لیے تاکہ اس کے بعد آرام سے سو جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سحری اور اذان کے بیچ میں اتنا گیپ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق 50 آیتیں پڑھ سکے، اتنا گیپ ہونا چاہیے سحری اور اذان کے درمیان، تاکہ آپ سحری کریں، کچھ آیتیں پڑھ لیں، اس کے بعد میں آ کر باجماعت نماز ادا کر لیں۔ لیکن یہ معمول ہو جائے یا عادت بنا لیں ہم کہ سحری کر لیں 1 بجے 2 بجے، اس کے بعد میں سو جائیں، نماز بھی غائب ہو جائے ہماری، تو یہ چیز ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، روزہ صرف کھانے پینے والی اشیاء کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ روزہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم ناشتہ نہیں کریں گے، دوپہر کا کھانا نہیں کھائیں گے، چائے نہیں پئیں گے۔ روزہ کئی ساری چیزوں کو جب اکٹھا کریں گے تب جا کر کے روزہ اسے کہا جائے گا۔ جہاں پر کھانے پینے کی چیزوں کو ہمیں ترک کرنا ہے، وہیں پر جھوٹ، غیبت، چغلی، حرام چیزیں دیکھنا، حرام چیزیں سننا، ان تمام چیزوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے،
یہ سال کے 11 مہینوں کی بنسبت کہیں زیادہ عظیم ہے۔ اس کی عظمت کا احساس ایک مومن کو اس وقت ہوتا ہے جب یہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عبادت کی آمد پر اپنے صحابہ کو خوشخبری نہیں دیتے تھے۔ کتنی ساری عبادتیں اسلام میں دیکھ لے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا کسی اور مہینے کی آمد پر خوشخبری نہیں دیتے کہ شہر مبارک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ اپنے صحابہ سے عرض کرتے تھے، بتاتے تھے، خوشخبری دیتے تھے کہ لوگوں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ سال کے 11 مہینوں میں تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، اپنے بھائیوں کا گوشت نہیں کھانا ہے اور ساری حرام چیزوں سے دور رہنا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر ان چیزوں سے دور رہنا ہے، ورنہ یہ چیزیں ہمارے روزے پر اثر انداز ہوں گی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے عشاء کی نماز ادا کر لیے، تراویح کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2 رکعت سنت بھی تو ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں، تراویح کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے۔ آپ غور کرو، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ثواب اور اجر کا مسئلہ الگ ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے 2 رکعت۔ اسے چھوڑ دیں، تراویح کی نماز ادا کریں، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ عشاء کی نماز پڑھیے، 2 رکعت سنت پڑھیے، اس کے بعد میں تراویح کا جو طریقہ ہے 8 رکعت اور 3 رکعت وتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیجئے۔ آخری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں اگر کبھی کوئی ذہن میں سوال آئے روزے سے متعلق کہ کہیں ایسا تو نہیں میرے روزے پر اس کا کوئی غلط اثر پڑے گا، منفی اثر پڑے گا، اجر میں کچھ کمی، یعنی روزے سے متعلق، رمضان سے متعلق کبھی بھی کوئی سوال آئے تو ہمیں فوراً اپنے علماء سے کلیئر کر لینا چاہیے۔ اگر علماء سے ملاقات نہیں ہو سکتی، دور رہتے ہیں، تو کم از کم رابطے میں یا جو اسلامک ہیلپ لائن نمبر معتبر اداروں کے ہیں وہ ہمارے پاس رہنے چاہیے، تاکہ اس ہیلپ لائن نمبر سے ہم دینی مسائل سیکھ سکیں۔ روزے سے متعلق جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ ایک کال کیجئے، ایک واٹس ایپ کر دیجئے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ آئیڈیو میں لکھ کر کے جس میں آپ کے لیے آسانی ہو، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ تو روزے کے سلسلے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت عظیم عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ وہ شخص نہایت گھاٹے میں ہوتا ہے جس کے اندر رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد کوئی صحیح مثبت تبدیلی نہ پیدا ہو۔ رمضان سے پہلے جسے اس کی عادتیں تھیں، زندگی تھی، روٹین جس طریقے سے پورا تھا، کھانے پینے کا، رہنے کا، بات چیت کرنے کا، عبادتوں کا، رمضان کے بعد بھی اگر ویسا ہی ہے تو پھر کیا اثر پڑا رمضان کا؟ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دے، ہر سال تبدیلی آنی چاہیے، مثبت تبدیلی آنی چاہیے، تب جا کر کے سمجھا جائے گا کہ ہاں روزے کا جو فائدہ ہے وہ ہم تمام لوگوں کو مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے روزوں کی حفاظت اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔